بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ وہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے دفعہ نمبر 25 فریب دھوکہ دہی، اس کی ڈیفینیشن لے کر آیا ہوں تعزیرت پاکستان کا دفعہ نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے۔ فریب یا دھوکہ دہی سے کیا مراد ہے؟ فریب یا دھوکہ دہی کسے کہتے ہیں؟ فریب یا دھوکہ دہی کی تعریف کریں۔ فریب یا دھوکہ دہی کیا ہوتا ہے؟ فریب یا دھوکہ دہی کب فریب یا دھوکہ دہی کہلاتا ہے؟ تو آج ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں۔ تو فرینڈز، دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج میرا ٹارگٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ملنی چاہیے، کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے دلچسپی بڑھتی ہے کام کرنے میں۔ تو میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دفعہ نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے فریب دھوکہ دہی سے کیا مراد ہے۔ اس کی آج ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے جو سچی بات معلوم ہونے کی صورت میں اسے حاصل نہ ہو تو یہ فریب ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے جو سچی بات معلوم ہونے کی صورت میں اسے حاصل نہ ہو تو یہ فریب ہے۔ آپ نے ڈیفینیشن سن لی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ نے دیکھی بھی، آپ کی اسکرین پہ ڈیفینیشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے جو سچی بات معلوم ہونے کی صورت میں اسے حاصل نہ ہو تو یہ فریب ہے۔ تو فرینڈز، فریب کی یا دھوکہ دہی یا فریب جو ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ تو اس میں اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے، اگر کسی شخص کو کوئی فائدہ پہنچا ہے جو بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایسا فائدہ جو ہے وہ اس کو نہیں تھا، اصل بات یوں نہیں تھی، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس کے ساتھ فریب ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ یعنی کہ مطلب جس طرح کچھ لوگ کسی کو سبز باغ دکھا کے اور لوٹتے ہیں، یا دوسرے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر آج کل جو لاٹری کا سسٹم فریب چلا ہوا ہے کہ آپ کی اتنی لاٹری نکلی ہے، اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں لوگ، الٹا ان کو لوٹ کے لے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا فریب اور دھوکہ دہی میں آتا ہے، کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو ایسے فضول کی جو ہے وہ ایک دھوکہ دہی تھی، وہ ایک ایسا ان کا طریقہ واردات تھا جس سے انہوں نے الٹا پہلے والی رقم بھی ہے وہ بھی کھینچ لی۔ تو وہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے جو سچی بات معلوم ہونے کی صورت میں اس سے حاصل نہ ہو، یعنی کہ وہ فائدہ جب بعد میں سچی بات معلوم ہو تو اس کو وہ فائدہ اس کو نہ ہو، تو ویسے عام طور پہ اس کو عام حالات میں پتہ چلے کہ اسے فائدہ پہنچا ہے، لیکن جیسے ہی سچ معلوم ہو، اصل بات حقیقت معلوم ہو، اسے پتہ چلے کہ نہیں، وہ حقیقی جو خوشی نہیں تھی، تو اس کا مطلب وہ فریب ہے۔ کوئی ایسا فائدہ یا خوشی جو ہو وہ فریب ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈ، تو فریب اور جو دھوکہ دہی ہے اس کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھ لی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں دفعہ نمبر 24 اور دفعہ نمبر 25 جو ہے بددیانتی اور فریب میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔